إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، واقعتاً موجودہ حالات میں جس طرح سے پردہ کو، حجاب کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، دراصل یہ موضوع اس لائق ہے کہ دنیا کی تمام تر خواتین اس کا سپورٹ کریں، اس پردے کا مطالبہ کریں، بلکہ یونائٹڈ نیشن میں جا کر ان خواتین کو حجاب کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے، پردے کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسلام میں خواتین کی عزت ہے، احترام ہے، قدر و قیمت ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ 2-4 ہزار یا 10 ہزار کا کوئی زیور ہوتا ہے تو اس کو پیک کر کے رکھتے ہیں، اور جس چیز میں اس کو پیک کرتے ہیں اس کو بھی بہت حفاظت سے اور سیفٹی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیوں پتا ہے؟ سونے کی قیمت لوگوں کو معلوم ہے، سونے کی قیمت لوگوں کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے دیگر جواہرات، قیمتی اثاثے کو آپ دیکھ لیجئے، جب کسی کے پاس نوٹوں کی گڈی ہو تو کس طرح سے نوٹوں کی حفاظت کے لیے پیکنگ کی جاتی ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو عورتوں کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے یہ حجاب ہے، یہ پردہ ہے، لچے لفنگوں سے حفاظت ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام تر وومنس کمیونٹیز کو یونائٹڈ نیشن میں اپلیکیشن دینا چاہیے کہ ہم سب کو حجاب کی، پردے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری قیمت ہے، ہماری ویلو ہے۔ یہ پوری دنیا کی خواتین کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے آج خاص طور سے موجودہ حالات میں لوگ سبزی ساگ کو بھی پیک کر کے بیچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کھلی سبزی میں کوئی وائرس ہو، وائرس سے بچنے کے لیے سبزی ساگ کی کبھی بھی پیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ کھانے کی پیکنگ تو جب سے ہوٹلوں کا رواج ہوا ہے تب سے تو کھانے کی پیکنگ ہوتی تھی تاکہ تازہ رہے، گرم رہے، محفوظ رہے۔ لیکن موجودہ حالات میں جس طرح سے سبزیوں کی پیکنگ ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کے سامنے
پردے کی حقانیت کو مزید واضح کر دیا ہے، مزید واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں ہنگامہ برپا ہے، لوگوں نے پردہ ہی کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا ہے، جبکہ پوری دنیا کا سروے کیا جائے۔ اب آئیے ورلڈ لیول پہ بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون سی خواتین سیپریٹ اور محفوظ ہیں؟ آج کے جو ڈیبیٹ میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ میں ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے جنہیں نہ قرآن کا علم ہے، نہ سنت کا علم ہے، اور نہ سماجیات کا علم ہے۔ یعنی علم سے کورے آدمی کو ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، اور تو اور جو بالکل ہی آبرو باختہ عورت ہوتی ہے اس کو بلا کر لاتے ہیں۔ اس کو اسلام کا ہی پتہ نہیں ہے، ایمان کا ہی پتہ نہیں ہے، اور تو اور قرآن کے احکام کا پتہ نہیں ہے، اور وہ بات کرنے لگتی ہے حجاب کی، کہ قرآن میں حجاب کہیں لکھا ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر قرآن کریم کے سورہ نور ہی کو ایک سورت کو پڑھ لیتی تب بھی معلوم ہو جاتا۔ دوسری سورت سورۃ الاحزاب ہے، اس کو بھی پڑھ لیتی، 2 سورتوں کی بات ہے۔ ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے 2 سورتوں کا مطالعہ کر لیتی اور پڑھ لیتی تو معلوم ہو جاتا کہ حجاب ہے یا نہیں ہے، حجاب ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، نربھیا کا جو کیس ہوا ہے یا دیگر علاقوں میں جس طرح سے بڑے بڑے ان 7 سالوں میں جو کیسز ہوئے ہیں، وہ کیسی عورتوں کے یہ کیسز ہیں اندازہ کیجئے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے، اور مسلم کنٹریز کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے نربھیا جیسے کیسز ہوئے ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا ہو، جس کو دنیا کا نالج ہو، وہ آئے اور بات کرے، ہوائی فائرنگ نہیں کرتا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حجاب کی برکت کو دیکھے۔ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، ان ممالک میں خواتین جتنی محفوظ ہیں اور جتنی تعلیم اور ایجوکیشن میں آگے ہیں، کیا دیگر ملکوں کی عورتیں اتنی اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہیں؟ کیا اتنے مواقع ایجوکیشن کے دیگر ملکوں میں فراہم ہیں؟ نہیں۔ ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ حجاب اور پردہ ایجوکیشن کے لیے رکاوٹ ہے۔ واللہ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اصلیت ہے۔ بلکہ بعض ایسے علاقے ہیں یا کنٹریز ہیں جہاں مردوں کو تو ٹائی اور فل پینٹ اور شرٹ پہننے کا آرڈر ہے، آرڈر یاد رکھیے گا، آرڈر ہے، لیکن خواتین کو وہی اسکرٹ پہننا ہے، چاہے ٹھنڈی سے ٹھٹھرتی کیوں نہ ہو، ٹھنڈی سے بالکل ہی کانپ کیوں نہ رہی ہو، اس کے باوجود
آفسوں میں یا ایئر لائنس میں اجازت نہیں ہے کہ وہ فل کپڑا پہنے. یہ عورت کی توہین ہے، یاد رکھیں. یا اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے جو کئی ملکوں کے بڑے بڑے وزرائے اعظم ہیں، وہ تو فل پینٹ شرٹ ٹائی وائی سب کچھ لگا کر کے آتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں آدھی کھلی ہوتی ہیں. یعنی مرد کو فل کپڑا پہننا چاہیے، عورت کو آدھے سے آدھے کپڑے میں ہونا چاہیے. یہ ناانصافی اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے. چوتھی بات، جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھید بھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے، جو اسکول میں الاؤ نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان کے سلسلے میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، ہندوستان میں سکھوں کو اجازت ہے، بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنا مذہبی شعار پہنے. ان کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا، جبکہ ان کی تعداد کتنی ہے ہر ایک کو معلوم ہے. اسی طرح سے ابھی جو ممبر پارلیمنٹ جو لوگ ہیں، کوئی سادھو ہے کوئی سادھوی ہے، کوئی سادھو ہے کوئی سادھوی ہے، وہ اپنا مذہبی لباس پہن کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ ان پر تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. لیکن مسلم خواتین، جو ہندوستان کی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے تب سے مسلمانوں کا یہ شعار، ان کی پہچان اور ان کی علامت رہی ہے، مسلم خواتین کے اوپر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہ قانون کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، اور جو ہندوستان کی رہنے سہنے کی کیفیت ہے اور تہذیب ہے اس کے بھی خلاف ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ذرا غور و فکر سے کام لو. اسی طرح سے پانچویں بات اور اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ پردے کی اہمیت کو اجاگر کریں، پردے کی اہمیت کو اجاگر کریں اور بتائیں کہ پردے کی افادیت کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آنکھ کسی خاتون کے زیور اور بناؤ شکار پر نہ پڑے تو اس قدر اٹریکشن یا جاذبیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو پاک اپنے تمام تر زیورات کو چھپائی ہوئی ہے. اٹریکشن کا کوئی سبب نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب ہے. کپڑے بھی ڈھکے ہوئے، زیورات بھی ڈھکے ہوئے، جو کچھ زیب و زینت کر رکھی ہے وہ تمام کے تمام چھپے ہوئے ہیں. تو سماج کے لیے بھی پردہ، حجاب بہت ہی بڑا سکون اور امن کا باعث ہے. غور کریں تو یہ سکون اور امن کا باعث ہے، کیونکہ لڑکے جب کھلی عورتوں کو دیکھتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو مردوں کو حکم دیا گیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہیں اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہیں پست رکھیں. نگاہ پست رکھنے کا حکم پہلے مردوں کو دیا گیا ہے، یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے پیغام کو اگر پڑھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، نفرت کی دیوار کو توڑ دیتے اور عقیدت سے قرآن کریم کو پڑھتے، یقیناً ان سب کی ہدایت کا سبب قرآن ہوتا.
اس لیے کہ یہدی للتی ہی اقوم قرآن کریم ہے، بہترین راستے کی رہنمائی قرآن کرتا ہے، لیکن یہ نفرت اور نفرت کی بیج جس طرح سے آج لوگ بو رہے ہیں، اس کی سزا کس کو ملے گی؟ سماج کو ملے گی۔ جتنی ہی بے پردہ لڑکیاں نکلیں گی اتنی ہی کیسز بڑھیں گے۔ ابھی ان 7 سالوں میں جتنے کیسز ریپ کے آئے ہیں، یقیناً ہندوستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کیسز ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ فحاشی، یہ عریانیت، یہ بے حیائی اور یہ آوارہ گردی ہے، آوارہ گردی ہے۔ اور جب تب گھر سے نکل جانا ہے، نہ کوئی روک ہے نہ ٹوک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی جو صاف دل لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خودکشی کرتی ہیں، یا والدین کی نیت صاف ہوتی ہے، بیٹی کی بے راہ روی پہ باپ خودکشی کرتا ہے یا ماں خودکشی کرتی ہے، یا غلط تعلقات کی بنیاد پر بھائی بہن کو مار ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ سبب یہ ہے کہ بے حجابی ہے، آوارہ گردی ہے اور عریانیت کو ہوا دینا ہے۔ بہت سے اسباب ہیں۔ اگر عورتوں کو معمون رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو مسلمانوں تم اپنے گھر کے ماحول کو درست کرو۔ پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، پڑھاؤ، لیکن پہلے عزت کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت۔ اور آج ہی کی بات نہیں ہے، اسلام سے قبل عرب کے لوگ عزت کی وجہ سے سال ہا سال جنگ کیا کرتے تھے۔ عزت بہت قیمتی چیز ہے، عفت پاک دامنی کی قدر ہے، اور پردہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جیسے ہی حجاب کا حکم نازل ہوا، انصار کی خواتین نے ایسے حجاب کیا، ایسے پردہ کیا، اور اس طرح سے نکلتی تھیں کأن علی رؤوسہن الغربان، گویا ان کے سروں پر کوے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلامی احکام سماج اور معاشرے کی سیفٹی کے لیے ہے، نوجوانوں کی حفاظت کے لیے ہے، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں، تمام کی سیفٹی کے لیے ہے، تمام کی حفاظت کے لیے ہے، تمام کے سکون کا باعث ہے۔ لڑکے نہ دیکھیں گے اور نہ ہی بےتاب ہوں گے، نہ ہی بے قرار ہوں گے، نہ ہی پیچھے پڑیں گے۔ ابھی دیکھ لیجیے الحمدللہ عربوں کے ہاں یہ چیز نہیں، کیونکہ الحمدللہ پردہ عام ہے، تو کوئی لڑکا کسی کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی شاذ و نادر واقعہ پیش آ جائے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن جن ملکوں میں بالکل کھلا پن ہے، بالکل ہی مادر پیدر آزاد، ان ملکوں کا کیا حال ہے؟ عزت نام کی کوئی چیز نہیں، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیوں کہ عورتوں نے اپنی قیمت کو ختم کر دیا ہے۔ تو سماج تو رحم کرنے والا نہیں ہے، جو اپنی عزت کو، اپنی قیمت کو خود ہی گرا دے،
اس کی عزت کون کرے گا؟ اس کی عزت کوئی اور کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اس لیے ماں اور بہنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو پردہ کرواؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور بتاؤ کہ پردہ کی افادیت کتنی ہے، پردہ کی برکتیں کتنی ہیں، اور کس طرح سے ذہنی خلجان سے سماج اور معاشرے کو نجات ملتی ہے. یہ امن کا ضامن ہے، پاک دامنی کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور اسلام کا شعار بھی ہے، اسلام کا شعار بھی ہے، اسلام کی پہچان بھی ہے، مسلم خواتین کی عزت، رفعت اور بلندی کا سبب بھی ہے. اور پردے میں رہ کر خواتین علم بھی حاصل کر سکتی ہیں، ہنر بھی حاصل کر سکتی ہیں، سماج کی خدمت اور تربیت بھی کر سکتی ہیں. یہ کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ حفاظت ہے. پردہ رکاوٹ نہیں، حفاظت ہے، سیفٹی ہے. اس لیے اسلام میں پردے کے احکام ہیں. پہلے نظر کو پست رکھنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تمام کو حکم آیا ہے کہ نگاہ کو پست رکھیں، تکی لگا کر نہ دیکھتے رہیں. یہ بڑا المیہ ہے، بڑا المیہ ہے کہ صرف ایک چیز کو ٹارگیٹ بناتے ہیں. اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو سراپا رحمت ہے. اسلامی تعلیم سراپا سماج کے لیے، معاشرہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے سراپا رحمت ہے، رحمت. اللہ رب العالمین دنیا کے لوگوں کو اسلام کی برکتیں، اسلام کی خوبیاں جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح سے پوری ہیومنیٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. صرف نوجوان مرد و خواتین ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے. آج جو کھلی عورتیں ہیں یا جن لوگوں کے ہاں کھلے طور پر آمد و رفت کا، آنے جانے کا، ملنے جلنے کا راستہ ہموار ہے، ان کے ہاں کتنی بے حیائی کے واقعات پیش آتے ہیں، کتنے واقعات پیش آتے ہیں. جبکہ جو گھرانے باپردہ ہیں ان کے ہاں الحمدللہ سکون ہے، امن و امان ہے، کوئی رنجش نہیں. اصل جو رنجش کا سبب ہوتا ہے وہ نگاہ ہے، وہ دیکھنا ہے اور پھر ملنا ہے. یہ تمام کی تمام رنجش، عداوت، دشمنی اور نفرت کے اسباب ہیں. اور پردہ سے، گھر میں رہنے سے ہر طرح کے فتنے سے حفاظت ہے، فتنوں سے حفاظت ہے. اس لیے پردہ کے جو شرائط ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اب جو عورت کہتی ہے یا جو آدمی ڈیبیٹ میں کہتا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی پردہ کا حکم نہیں ہے، یہاں تو اللہ رب العالمین سورۃ النور میں بیان کر رہا ہے کہ اپنی زینت کو اجنبی کے سامنے بالکل ظاہر نہ کرے. اب ناک میں پہنی ہوئی ہے زیور یا پیشانی پہ زیور بعض علاقوں میں پہننے کا رواج ہے، اگر چہرہ کھلا رہے گا تو یہ زینت ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے بندو، کچھ سوچ سمجھ کر علم سے بات کرو، نالج کی بات کرو، جہالت کی بات نہ کرو انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کر کے.
جگ ہنسائی نہ کرو، اپنی جہالت کا ثبوت نہ دو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور آیت نمبر 31 پہ اس چیز کو بیان کیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، بلکہ ایسا پردہ جو سر سے لے کر قدم تک پورے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، ایسا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس کی آواز سے بھی اسلام نے روک دیا ہے۔ کیوں؟ جب پازیب کی کھنکھناہٹ کی آواز اجنبی تک پہنچے گی تو مڑ کر دیکھے گا، کیونکہ یہ آواز اٹریکٹیو ہے اور مؤثر ہے، اس کے اندر جاذبیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ اپنے پازیب کی آواز یا زیور کی آواز تک اجنبی کو سننے نہ دے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے خواتین کے اوپر، کتنی بڑی عزت اللہ رب العالمین نے خواتین اسلام کو دیا ہے۔ آج یورپ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان میں زیادہ تعداد کن کی ہے؟ خواتین کی۔ اگر 40% مسلمان مرد ہو رہے ہیں یورپ کے، تو 60% عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، بلکہ بعض اعداد و شمار کے مطابق 80% خواتین یورپ کی مسلمان ہو رہی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ سیفٹی ہے، یہ حفاظت ہے، یہ عورتوں کی قیمت ہے، یہ قدر ہے عورتوں کی۔ یہ کوئی بازار کا سامان نہیں، بلکہ یہ ملکہ ہے، ملکہ، گھر کے ملکہ ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو، یاد رکھو، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کا حکم دو، پردہ کراؤ، اور قیمتی سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت پر، ان کی سیفٹی پر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اٹھائے جو ڈیبیٹ میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیں، ونساء المؤمنین مومنہ عورتوں سے کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے پورے جسم پر جلباب لٹکا لیا کریں۔ اللہ اکبر! یہ پورا پردہ ہے، پورے جسم کا پردہ۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ والیاں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے حکم اور آپ کی شریعت پر چلنے والی خواتین اسلام ہیں۔ یعرفن، معلوم ہو جائے گا۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دنیا میں معلوم ہے کہ پردہ کرنے والی یہ مسلم خواتین ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ بھید بھاؤ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کرسچن کو آپ دیکھ لیں، کرسچن کے یہاں بھی پردہ ہے، لیکن جو نن ہوتی ہے نا، صرف وہی پردہ کرتی ہے۔ اسلام میں تو اونچ نیچ ہے ہی نہیں کہ نن ہے تو پردہ کرے، جو نن نہیں ہے وہ پردہ نہ کرے، بلکہ ہر ایک کو نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی، مومنوں کی بیویاں، مومنہ خواتین، تمام کے تمام یکساں۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ یہ کرسچن کیا جانیں گے؟ یہ تو مادر پیدر آزاد لوگ، یہاں تک کہ نواسے کو نانی کا پتہ نہیں، نانی کو نواسے کا پتہ نہیں، اور دادی کو پوتے کا پتہ نہیں، پوتے کو دادی کا پتہ نہیں، یعنی کسی سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اسی طرح سے بعض علاقوں میں، اللہ رحم کرے، مسلمان مرد و خواتین غور کریں، اسلامی تعلیمات پر غور کریں
اس میں کتنی بڑی حفاظت ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے۔ حجاب کی دوسری شرط یاد رکھیں، حجاب کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو پردہ ہو، چاہے نقاب ہو یا برقع ہو، وہ بھڑکیلا نہ ہو، زیب و زینت والا نہ ہو۔ اللہ یکون زینتا فی نفسہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، پردہ کیوں ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے، زیورات کو چھپانے کے لیے، حسن و جمال کو چھپانے کے لیے۔ اس لیے کہ حسن و جمال، خوبصورتی، یہ بیوٹی، یہ تو دوسرے کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو محدود کیا کہ تم اپنے محارم تک، اپنے شوہر تک، اپنے بیٹے تک، اپنے بھائی تک، اپنے باپ تک، اور اس طرح سے پوری تفصیل ہے، ان تک ہی محدود رکھ سکتے۔ یہ تمہارے محارم ہیں، یہ تمہارے محافظ ہیں، یہ تمہارے گارڈ ہیں، اس لیے ان کے سامنے زینت ظاہر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اجنبی لوگ ہیں وہ تو ٹکٹکی لگا کر دیکھیں گے اور پھر مائل ہوں گے، پھر نتیجہ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ اس لیے جو پردہ ہو وہ زینت والا نہ ہو، وہ ڈیکور کیا ہوا، تطریز کیا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد ہی ہے جو کپڑے ہیں رنگ برنگ کے، جو زیورات ہیں، جو خوبصورتی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ حجاب ایسا ہو کہ زینت والا نہ ہو، ڈیکور والا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بلا ضرورت ایک خاتون اپنے مملکت سے نہ نکلے، کیونکہ وہ ملکہ ہے، ضرورت کے تحت نکلے تو بالکل شان سے نکلے۔ شان یہ ہے کہ باپردہ ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح سے اپنے آپ کو بالکل اوپن اور کھلی نہ رکھو۔ تبرج یعنی بن سنور کر نہ نکلو، بن سنور کر نہ نکلو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کا شوہر موجود نہیں ہے اور وہ کھلی نکلتی ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا بھی نہیں، جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ جو کھلی عورتیں ہیں ان کا انجام بہت ہی برا ہے۔ ویسے تو سماج میں دیکھتے ہی ہیں جو برا انجام ہو رہا ہے، جو برا انجام ہو رہا ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، آخرت میں بھی برا انجام ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا بھی نہیں، جہنم کے لائق۔ خود مائل ہوتی ہیں، دوسرے کو بھی مائل کرتی ہیں، دوسرے کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ دو شرطیں ہو گئیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ زینت والا نقاب، زینت والا نقاب نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ اندر کی زینت بھی نظر آئے اور اندر کی خوبصورتی بھی نظر آئے اور اندر کے کپڑے بھی نظر آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موٹا کپڑا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ موٹا کپڑا ہونا چاہیے جو آر پار نظر نہ آئے۔ ایسا موٹا کپڑا ہو پردے کا کہ بالکل ہی شفاف نہ ہو، ادھر سے ادھر نظر نہ آئے، بلکہ
جسم کو چھپانے والا اور موٹا کپڑا ہونا چاہیے، زیور کو چھپانے والا ہونا چاہیے، خوبصورتی اور حسن و جمال کو چھپانے والا کپڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ زیب و زینت کو ظاہر نہ ہونے دے، اور جو لباس پہنی ہوئی ہے اس لباس کو ظاہر نہ ہونے دے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے، سيكون في آخر امتی النساء کاسیات عاریات علی رؤوسهن کاسنمۃ البخت العنوهن فانهن ملعونات لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ آج کے زمانے میں تو مسلم خواتین ایسی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ایسی خواتین تھی کہ کپڑے پہننے کے باوجود عوریاں کھلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، سیکون، ایک زمانہ، اور وہ زمانہ آج دیکھ رہے ہیں، قیامت کی علامت، نشانی۔ اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ کچھ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود عوریاں ہوں گی، عوریاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ العنہن، لعنت بھیجو ایسی عورتوں پر، کیونکہ وہ ہیں ہی ملعون، ملعون، لعنت کے لائق ہیں، اس لیے ان کے اوپر لعنت بھیجو۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، جنت میں ایسی کھلی عورتیں، عوریاں عورتیں نہیں داخل ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، اور تو اور جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے ان عورتوں کے لیے جو بالکل ہی کھلی ہیں، کپڑے پہننے کے باوجود عوریاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے بندیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی عزت، عصمت اور عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھو، اس لیے کہ تمہاری قیمت ہے، تمہاری قیمت ہے۔ تم آوارہ مردوں کے لیے نہیں، بلکہ تم اپنے شوہر کے لیے ہو، اور شوہر کو اللہ رب العالمین نے بیوی کے لیے لباس بنایا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، کیونکہ ان مردوں سے بھی ان کی بیویوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کے انڈر والے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحت کون کون سے ہیں۔ بیوی بے پردہ نکلتی ہے، ایسے کپڑے پہن کر نکلتی ہے کہ آر پار نظر آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی عورتیں جن کے شوہر بے پردگی سے، بے حیائی سے نہیں روکتے، یہ عورتیں اور خود وہ مرد اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ حجاب اور پردہ ڈھیلا ہو، لوز ہو، بالکل چست اور ٹائٹ نہ ہو، بالکل چست اور ٹائٹ نہ ہو، کیونکہ جب چست اور ٹائٹ ہوگا، پردہ ہی ٹائٹ ہوگا، تو زیر و بم پورا جسم ایسے ایک ایک کر کے اعضاء نظر آئیں گے۔ اس لیے تنگ نہیں ہونا چاہیے، بالکل لوز ہونا چاہیے، ڈھیلا ہونا چاہیے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ خوشبودار نہ ہو، جیسے کوئی باپردہ ہے، باحجاب ہے، لیکن جب گزری تو خوشبو پھوٹتی جا رہی ہے، ایسا خوشبودار پردہ اور حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
کہ کوئی خاتون خوشبو لگا کر اور لوگوں کے پاس سے گزرے، لوگ بھی کہیں کیا خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت زانیہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے خوشبو کے ذریعے سے، خوشبو کے ذریعے سے۔ تو یاد رکھے گا، یہ 5ویں شرط یہ ہے کہ خوشبو نہ لگا کر نکلا کرے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اللہ یشبہ لباس الرجل، کہ عورت ایسا لباس نہ پہنے جو مردوں کے لباسوں کے مشابہ ہو۔ ایسا لباس نہیں پہن سکتی عورت، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو الگ بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے مردوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرد بھی عورتوں کی مشابہت نہ کرے، کیونکہ ہر ایک کی جنس الگ ہے، ہر ایک کی جنس الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور آج کتنے کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں کہ غیرت مند انسان شرما جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ مرد عورت کی مشابہت اور عورتیں مردوں کی مشابہت، یعنی کسی کو سکون حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اطمینان قلب، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ جو دل ہی ایمان باللہ سے خالی ہو، اللہ رب العالمین کے ڈر سے خالی ہو، اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ معاف کرے، جو برے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ برائی ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، سکون کبھی نہیں ملتا ہے، سکون کبھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی عورت ایسا لباس نہ پہنے جو مردوں کا لباس ہے، اور مرد بھی ایسا لباس نہ پہنے جو عورتوں کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سے آئیے کہ 7ویں شرط یہ ہے کہ مومنہ خاتون ہے نا، مسلمہ خاتون ہے، فرق ہے دونوں میں، ایک اللہ کو ماننے والی ہے، دوسری اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہے اور دوسری کافرہ ہے۔ تو مومنہ خاتون کو کافرہ عورتوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، کافرہ عورتوں کے لباس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ ایسا لباس نہ پہنے، ایسا پردہ نہ لگائے جس سے لوگ تکی لگا کر دیکھنے لگیں۔ شہرت کا لباس، شہرت کا بڑی وعید ہے اس کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی دنیا میں شہرت کا، مشہور کا، فیمس ہونے کا لباس پہنے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ذلت کا لباس پہنائے گا، ذلت کا لباس پہنائے گا۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین سے ڈریں، پردے کی حکمت کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین آخر کیوں پردے کا حکم دیا ہے، اور اس میں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے عورت کی قدر دانی کی ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک چاکلیٹ لے لیجئے، کیا لے لیجئے؟ چاکلیٹ۔ چاکلیٹ اگر پیک نہ ہو تو کوئی خریدتا ہے؟ وہی پیک ہو تو آسانی سے لے لیتا ہے۔ یعنی آج کا سماج اور معاشرہ کیسا ہو گیا ہے؟ الا من رحم ربک، الحمدللہ پردہ کرنے والی خواتین بہت ہی زیادہ ہے الحمدللہ، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، مسلم خواتین، با پردہ خواتین جتنی سیف محفوظ ہیں اتنی دیگر اقوام کی نہیں۔ تو یہ دوغلی پالیسی، ڈبل اسٹینڈرڈ لوگوں کا دیکھ لیجئے کہ اگر چاکلیٹ یا ٹافی پیک ہے تو آسانی سے لے لیں گے، یہی پیک نہ ہو
تو قریب نہ جائے کوئی. موز کو دیکھ لیجئے, بنانا ہے نا, بنانا, اگر بنانا کھلا ہوا ہے تو کوئی خریدتا ہے, اس کی کوئی ویلو ہے, کوئی ویلو ہے بتائیے. بنانا کھلا ہو, اوپن ہو جائے, چھلکا ہٹ جائے, بنانا کی کوئی ویلو اور قیمت ہے؟ نہیں نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمارے سماج میں کیسے اذہان اور کیسے دماغ کے لوگ ہیں کہ بنانا کھلا ہوا پسند نہیں, لیکن کھلی عورتیں پسند ہیں, کھلی عورتیں پسند ہیں. اس لیے کہ عورتوں کو ان خبیث لوگوں نے ایک کھلونا سمجھ لیا ہے, کھلونا بنا دیا ہے. جبکہ اسلام میں خواتین کی عزت ہے, اور عزت دار خواتین نیشن تیار کرتی ہیں, قوم تیار کرتی ہیں. عزت دار اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہماری باؤنڈری ہے, ہم اس میں بچوں کی تربیت کر کے, ان کی اچھی پرورش کر کے سماج کے لیے بہترین فعال کارکن بنانا ہے. اور اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پردے کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ سماج میں, معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے, انار کی بدکاری کی راہیں بند ہو جائیں, یہ جو ریپ کے کانڈ ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے, عورتوں کی جو بے عزتی ہو رہی ہے ان کی بے عزتی میں کمی آئے, عورتوں کو, خواتین کو عزت ملے, رفعت ملے, بلندی ملے. یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, کیونکہ یہ ہمارے نیشن کو, ہماری قوم کو تربیت دیتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو دین اسلام کی قدر جاننے کی, پردے کی اہمیت کو سمجھنے کی اور پردے کے فوائد کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ سماج کے لوگ بھی اپنے اندر سیفٹی محسوس کریں اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو, سماج میں بے حیائی کا خاتمہ ہو اور حیا شرم کا رواج عام ہو. کوئی کسی کی بہن بیٹی کو گھور گھور کر نہ دیکھے, بلکہ جب اگر گزرے بھی تو نگاہ پست کر لے. یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت غرہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جس میں اللہ کی رضا بھی ہے, خوشنودی بھی ہے, اور اللہ رب العالمین کی جنت کے حقدار بننے کا سبب بھی ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.